بہن نے فرمایا بعض لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو گے زندگی مشکل ہوتی چلی جائے گی. ان کا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جہالت بھرا قول ہے. زندگی کی آسانی اور مشکل کا کیا شرعی تصور آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ شرعی چھوڑ دیں, دنیاوی تصور کیا ہے؟ اصل تو ہماری اخروی زندگی ہے. جو زندگی ختم ہونے والی حقیقت وہ زندگی نہیں, اس کا اینڈ تو موت ہے. لیکن زندگی تو حقیقی زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں, اور وہ آخرت کی ہے. تو اس لیے آسانی یہاں کی نہیں, آسانی وہاں کی دیکھی جائے, اور وہاں کی آسانی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ یہی کیا ہے کہ جو علم نہیں سیکھتے ان کی زندگی مشکل ہے. حرام بھی کھا رہے ہیں, گھروں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں, مثلا طلاقیں ہو جاتی ہیں, 3 طلاقیں دے دی ہیں, پھر بھی 20 سال سے رہ رہے ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو میدان محشر میں جا کر معلوم ہوگا کہ حضرت آپ نے جو دنیا کے اندر مزے کیے تھے اور علم کو بوجھ سمجھ کے پسے پش ڈالا تھا اور علماء کو 2-4 برے الفاظ بھی کہے تھے, ان کی باتیں سن کر ناک بھوں چڑھائی تھی, اب یہاں پہ لائن میں کھڑے ہو جائیے اور اب اس کا حساب و کتاب دیجئے. میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی انعامات آپ کی میری مرضی کے مطابق نہیں دے گا. اس کے اپنے قواعد ہیں, اپنے قوانین ہیں, اپنے رولز ہیں. اگر آپ نے یہ تصور کیا کہ دنیا میں بڑھ کے مار کر ہم دیندار کو خاموش کروا دیتے ہیں, فلاں کو خاموش کروا دیتے ہیں, معاذاللہ ایسے ہی میدان معاشر میں بھی ہمیں ٹھیکہ حاصل ہوگا, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. وہاں بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے, وہاں زبان کھولنے کے قابل نہیں ہوگا, اتنا خوف اور دہشت کا عالم ہوگا. اس وقت وہاں پر وہی قانون چلے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے. اور یاد رکھیں جاہل وہاں پر شدید قسم کا شرمندہ ہوگا. اس لیے جو اس قسم کے جملے بولتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کی باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے. اور ایسا کوئی بے وقوف بھائی سن رہا ہو تو اپنے بے وقوف کہنے پر مجھ پر ناراض نہ ہو, اس لیے کہ میں آپ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, آپ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف اور اندھا کہا ہے قرآن پاک میں, آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے. تو اس لیے علم دیکھیں جتنے بھی نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, اگر ان سب کا بنیادی مقصد دیکھیں ان کی آمد کا ایک ہی ہے, جہالت کا خاتمہ, علم کو عام کرنا. ساری زندگی وہ اپنی جو بھی کتاب شریعت لے کر آئے اس کی تبلیغ کرتے رہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہامات فرمائے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وحی خفی کہلاتی ہے, وہ اس کی تبلیغ کرتے رہے. ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرتے رہے اور جہالت کا خاتمہ کرتے رہے. تو آپ کون سی مشکل زندگی کی بات کرتے ہیں جس کو صحابہ کرام نے کبھی صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا, انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا. صحابہ کرام علم سیکھتے رہے, چاہے زندگی مشکل ہو کتنی ہو وہ تو کرتے رہے. لیکن جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں حقیقتاً مشکل نہیں, وہ اس میں آسانیاں ہیں. اور جس کو آپ ابھی آسانی سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً آسانی نہیں ہے, وہ بہت بڑی مشکل ہے. موت کا ایک جھٹکا انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا کہ مرتے وقت ہی انسان کو پتہ چل جائے گا, جب ہزاروں فرشتے عذابات لے کر نازل ہوں گے, اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ ناراض ہوا اور جاہل شخص کی موت بڑی سخت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد قبر کا معاملہ, قبر میں جا کر کیا آپ کی چرب زبانی بچائے گی؟ وہاں پر تو علم ہی بچائے گا. علم کے مطابق کی گئی عبادات, علم کے مطابق کمایا گیا رزق, علم کے مطابق حاصل کردہ تقوی, یہ ہمیں وہاں بچائے گا اور یہی میدان معاشر میں عزت دلوائے گا. جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا ہے. تو اس طرح جاہلانہ زندگی گزار کر اور اسی قسم کے جملے کہہ کر اپنے گھر والوں کو بھی گمراہی کے راستہ دکھانا اور انہیں غلط راستے پر لگا کر صاحب گھر کے سرپرست فخر کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو بس ہم اپنی سوچ کے مطابق لے کر چلتے ہیں, ان مولویوں سے تو میں نے ہمیشہ دور رکھا ہے. اچھا جی دور رکھ لیجیے آپ مولویوں سے, اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی گمراہ آدمی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر شخص تو گمراہ نہیں ہوتا. اگر آپ بچوں کو خود ہدایت فراہم نہیں کر سکتے اور ہدایت کے راستے سب ان پر بند کر دیے تو میدان معاشر میں یہی اولاد ہوگی, ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ, آپ بھی ہوں گے, جو آپ کو غریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ابا جان سے نیکیاں دلوائیں, انہیں چاہے جہنم میں پھینک دیں, انہوں نے ہمیں جاہل رکھا تھا, ان سے ہمارا حساب کتاب دلوایا جائے. یہ صحیح حدیثیں کہتی ہیں. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا جذباتی پن سے کام نہ لیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فرامین کو اہمیت دیں. انہیں اتنا معمولی مت سمجھے کہ اٹھا کے یوں پھینک دیا اور پرواہ نہ کی اور پھر دیکھی جائے گی. دیکھی کیا جائے گی؟ دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں, چڑچڑا پن غالب ہو جاتا ہے, جھنجھلاہٹ, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں کی ایک ٹینشن برداشت نہیں ہوتی, میدان معاشر کی سختیاں برداشت کرنے کی ہمت پتہ نہیں کیسے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے.